ہاں جو کونڈے کھا کھا کے، تیجے کھا کھا کے، اور جتنے مردے مر رہے ہیں سب کا ایصال ثواب یہ کھاتا ہے. ایسے بھی ہیں، اس طرح کے بھی ہیں نا. میں ایک واقعہ نہیں بتاتا، ایک بدعتی مولوی تھا، اس کے کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس مولوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو وہ جمعرات کے کھانے پر بلایا. میت کے لواحقین نے کہا کہ پہلے تو آپ کے ابا کو بلاتے تھے، اب ابا نہیں ہے تو بچے آ جائیں. تو بچے جب کھانا کھانے کے لیے جانے لگے جمعرات کا کھانا، تو بچوں کی ماں نے کہا دیکھو بیٹا، اتنا کھانا ہے کہ باپ کی روح کو تسکین ہو جائے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہو، اور باپ کو بدنام نہیں کرنا، باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا. بدنام نہ، ناک نہ کٹوا دینا معاشرے میں، طبیعت سے پھوڑنا بیٹھ کے نا. باپ کی روح کو خوشی ہوگی کہ آج میں نہیں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مفت کھانے والے میرے بچے ہیں الحمدللہ. تو بچوں نے ماں کی نصیحت یاد آئی، شروع کیا. یہ لطیفہ ہمارے نانا ہمیں سنایا کرتے، خود بھی مولوی تھے وہ ٹھیک ہے نا، مسجد کے امام تھے، اللہ مغفرت فرمائے. بچوں نے طبیعت سے پھوڑنا شروع کی، کھاتے 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 ادموئے ہو گئے نا، چلا ہی نہیں جا رہا ان سے. اماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے. تو بالآخر یہ حالت ہو گئی کہ 2 بندوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے گھر آ رہے. ماں نے دیکھتے ہی چترول لگانا شروع کر دی، کہہ رہے ناک کٹوا دی نا، باپ کی روح کو تکلیف دی. بچے کہنے لگے اماں اتنا تو کھا لیا کہ چلا نہیں جا رہا. کہہ رہی کمبختو، تمہارے باپ کو اسٹیشن پہ رکھ کے لے کر آتے تھے ہیں اور تم چل کے آ رہے ہو. اس کو تو لٹا کے لاتے تھے، 4 آدمی اٹھا کے لا رہے ہوتے تھے اس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانا دیا، وہ اسلام پہ اعتراض کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا. آپ نے تانا دیا کہ کیا تورات میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کو موٹے توند والے عالم سے نفرت ہے؟ تو پہلے اپنا حلیہ تو دیکھ، کھا کھا کے توند نکالی ہوئی ہے، تورات پر عمل کر نہیں رہا جو اللہ نے تمہیں کتاب دی تھی، اور ہمیں کیا کر رہا ہے؟ نصیحتیں کر رہا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تانا بعض صورتوں میں، اس سے ایک تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کو زیادہ کھانا، بولو بھائی پسند نہیں. جمعرات کے بھی کھانے ہیں، ادھر سے کونڈے کا کھانا آ گیا، ادھر سے پتہ نہیں کیا کھائے جا رہے ہیں یار. اسلام میں تو بھائی روزے رکھنا ہے، پیر جمعرات کا رومی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میں آپ نے روزہ رکھا ہے. ہمارے یہاں دیگیں پکتی ہیں 12 ربیع الاول کو نا. اگر فرض کر لو 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے تو پھر تو روزہ ہونا چاہیے. دیگیں ہو رہی ہیں، دبا کے کھا رہے ہیں، کھچڑے پک رہے ہیں، کھیرے کھا رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی یوم ولادت پہ بھی روزہ رکھا. اسلام نے بتایا کہ بھائی توند بھرنا اچھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا، آپ نے اس کو دودھ پیش کیا. مہمان کا اکرام ہے نا، تو کافر کا بھی آپ اکرام کرتے تھے. دودھ پیش کیا، اس نے ایک پیالہ بھر کے دودھ پیا، آپ نے ایک اور پیش کر دیا، وہ بھی پی گیا. آپ ایک اور پیش کیا، وہ بھی پی گیا. 7 پیالے بھر کے اس نے دودھ کے، اور پیالہ بھی اس زمانے کا ہوتا تھا. 7 پیالے بھر کے جب 8واں پیش کیا، اس نے کہا سیر ہو گیا اور حاجت نہیں. اس دودھ کی برکت تھی، نبی کے اکرام کی برکت تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اگلے دن دوبارہ آیا، کوئی آپ نے اسے کم کھانے کی ترغیب نہیں دی. ابھی تو اسلامی تعلیمات اس نے بیچارے نے سیکھی نہیں ہے نا، ابھی تو کلمہ سیکھا ہے، نماز دیکھی ہوگی. اگلے دن دوبارہ آیا، آپ نے پھر اکرام کیا. اسی طرح بھوکا تھا، آپ نے اسے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا، پی گیا. وہ دوسرا پیالہ پیش کیا، فرمایا رسول اللہ سیر ہو چکا ہوں، اب حاجت نہیں ہے. آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. کافر 7 آنتیں بھرتا ہے پیٹ کی، اور مومن 1 آنت بھرتا ہے. 1 آنت میں مومن کیا ہو جاتا ہے؟ مومن چٹورا، سمجھ رہے ہو نا؟ چٹورے سے میری مراد ہے پھوڑنے والا. ایک تو چٹنی کباب کھانے کا شوق ہوتا ہے، وہ نہیں، پھوڑنے والا نہیں ہوتا. کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے. آج ہمارا مذہب کیا ہے؟ کھانا مذہب ہے. بارات کے کھانے الگ کھائے جا رہے ہیں، حالانکہ اسلام میں ولیمہ بارات نہیں ہے. اور پھر مردوں کے تو اللہ کی شادیوں پہ اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا مردوں پہ کھایا جاتا ہے. بھائی وہ میت کہے گی جب میں دولہا بنا تھا تو اتنا میرے ابا نے نہیں کھلایا تھا، یہ میرے نا رشتہ داروں نے. جب میں مرا ہوں تو لنگر ہے کہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا. جو بھی آ رہا ہے کھا کے، اور لوگ کہتے ہیں کھاؤ، یہ کھانا بہت برکت والا کھانا، اس کو کھانا ضرور ہے، آپ نے کھانا ضرور ہے. تو کھا کھا کے ہمارے حضرت ایک شعر پڑا کرتے تھے کہ ہم فراق یار میں، اصل شعر پتہ ہے کیا ہے؟ ہم فراق یار میں گھل گھل کے، وہ کیا ہے یار؟ اصل شعر کچھ اور ہے کہ ہم یار کی جدائی میں نا گھل گھل کے کمزور ہو گئے، مر گئے، یہ ہو گیا. حضرت فرمایا کرتے تھے آج کل الٹا چل رہا ہے. نبی کی محبت میں نا، یار کے فراق میں، ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. محبوب کی محبت میں موٹے ہو رہے ہیں، اتنے گھلے
اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان تھا نا. تو نبی کی محبت میں پہلے زمانے میں لوگ کیا ہوتے تھے بھائی؟ روزے رکھ رکھ کے دبلے ہوتے تھے. آج نبی کی محبت میں انتہائی سپیڈ کے ساتھ پھیلتے چلے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. ہر پھیلے ہوئے کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ, میں نے پہلے بتا دیا کسی کی بےکرامی جائز نہیں ہے, بائی نیچر بھی ہوتے ہیں نا لوگ, لیکن اور بہت سے کم وقت اتنے باریک ہوتے ہیں مگر ہوڑتے رہتے ہیں صبح شام. وہ قدرتی طور پہ بڑھتا, جسم ہی نہیں بڑھتا ان کا, تو وہ جو ہے نا کھاتے بھی ہیں بدنام بھی نہیں ہوتے. تو ایک بڑے بھاری بھرکم عالم تھے, بہت بھاری جسم ان کا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کھاتا ہی نہیں ہوں, میں ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں, 2 ٹائم کا ناغہ کرتا ہوں, لیکن پھر بھی بدنام ہوں. انہوں نے کہا لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں پتہ نہیں اتنا کھاتے ہوں گے, حالانکہ بہت کم کھاتے تھے وہ. تو اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ مومن زیادہ نہیں پھوڑتا, وہ تبھی تھوڑا کھاتا ہے جتنی اس کی باڈی اس کو اجازت دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اسلام قبول کیا, ان کی خوراک خود بخود, بھائی ایک دودھ ایک گلاس کافی ہے ہمارے لیے, بس اب دنیا پرستی کیا, اللہ کرو دوسرے کاموں میں ٹائم لگاؤ, چربی بڑھے گی نا اور تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جتنی انرجی مجھے چاہیے تھی وہ ایک گلاس دودھ میں حاصل ہو گئی. اور کافر کا مقصد ہے لائف کو انجوائے کرنا, تو پھوڑتا جائے گا پھوڑتا. اب جو کافر لوگ کم کھا رہے ہیں نا, وہ ڈاکٹروں کی وجہ سے کم کھا رہے ہیں. اب آپ یہ نہ سمجھیں یار آج تو کافر بہت تھوڑا کھاتے ہیں, وہ تو ڈاکٹروں نے ان کو ڈرا دیا ہے کہ مر جاؤ گے زیادہ کھانے سے. تو وہ شہوت پرستی کی کمی کی وجہ سے نہیں, وہ ان کو ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ زیادہ کھانا چاہتے ہو تو تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو, زیادہ عرصے تک کھاتے رہو گے ورنہ جلدی مر جاؤ گے. تو وہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس نے زیادہ کھانے کے نقصانات بیان کر دیے ہیں. کہ ایک بدعتی مولوی جو تھے نا, بدعتی مولوی بیمار ہو گیا بیچارہ. اب لوگ مختلف, وہ سنتا بھی اونچا. اب کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی ان مولانا صاحب کو انار کا جوس پلاؤ, کوئی مشورہ دے رہا ہے ان کو انگور کا رس پلاؤ, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. ایک نے آہستہ سے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ, تو فوراً ایک دم آنکھیں کھول کے کہہ رہے ہیں اس کی تو سنو کیا کہہ رہا ہے یہ, اس کی تو سنو. لوگ حیران کہ اتنا زور زور سے بولنے والوں کا سنائی دے نہیں رہا, اور اس نے آہستہ سے بولا ہے, فوراً کہہ رہے ہیں اس کی بھی تو سنو کیا کہہ رہی ہے. دودھ جلیبی اب تو کھانا چھوڑ دی لوگوں نے. تو خیر دودھ جلیبی پر بھی ایک چٹکلا اکثر سناتا رہتا ہوں نا, دودھ جلیبی والے مجنو الگ ہوتے ہیں اور خون دینے والے مجنو الگ ہوتے ہیں. آج کل الٹا حساب چل رہا ہے, اللہ کے نبی کی محبت میں کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے, بہت دفعہ سنایا ہے, پرانے نئے لوگ بھی آتے ہیں, کہ ایک لیلا مجنو کے قصے تو مشہور ہے نا. مجنو جو تھا, لیلا اس کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیتی تھی, وہ بیچارہ اسی غم میں گھلا جا رہا تھا. تو اس کا ناجائز فائدہ ایک 2 نمبر مجنو نے اٹھایا. ایک 2 نمبر مجنو تھا, وہ لیلا کے گھر کے باہر جا کے چادر بچھا کے بیٹھ جاتا, لیلا کے خادم سے کہتا کہ لیلا کو بتاؤ تمہارا دیوانہ آیا ہے. اب پہلے زمانے میں یہ آزادیاں نہیں تھی کہ لیلا اپنے مجنو سے جب چاہے جہاں چاہ کے ڈیٹنگ پوائنٹ بنا لے. کوئی رکاوٹیں تھیں, ابا کی, بھائی کی, یہ ساری رکاوٹیں. تو لیلا کہتی چلو میں ملاقات تو کر نہیں سکتی, کچھ گفٹ ہی بھجوا دوں. تو دودھ جلیبیاں بھجوا دیتی تھی وہ. یہ مجنو صاحب طبیعت سے یہ 2 نمبر مجنو تھا, یہ پھوڑ پھاڑ کے واپس آ جاتا اور مستنڈا ہوتا جا رہا تھا نا. ہم فراق یار میں, فراق کا معنی جدائی, علیحدگی, یار کی جدائی میں, علیحدگی میں یار سے ملاقات نہیں ہو رہی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایسے عاشق مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں بزبان حال کہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یعنی یار سے علیحدگی میں, جدائی میں, یار کے غم میں, معشوق کے غم میں, بجائے دبلے ہونے کے کیا ہو رہے ہیں, موٹے ہو رہے ہیں. آج کل اس قسم کے عاشق مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے, رستم پہلوان جیسے بن گئے ہم. تو آپ نبی کے عاشقوں کو بھی دیکھ لو, اللہ کے عاشقوں کو بھی دیکھ لو, بزرگوں کے عاشقوں کو بھی دیکھ لو, بجائے غم میں پتلے ہونے کے پھیلتے جا رہے. اور کھانے سے, ایک تو قدرتی طور پر لوگوں کا جسم بھاری ہوتا ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے. صحابہ میں بھی بعض بہت بھاری جسم کے تھے, بعض دبلے, محدثین میں بھی, یہ تو قدرت کی طرف سے ہے. لیکن ایک موٹاپا وہ ہے جو پھوڑنے پھاڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہو, ایک پھوڑنا وہ ہے جو دنیا کے لیے ہو, اور ایک پھوڑنا وہ ہے جس پہ لیبل اللہ رسول